السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں زیب ایف ایم ڈیجیٹل. جی ہاں، 4 اپریل ایک ایسا دن، ایک بہت بڑا سانیہ جس سے کہ آپ جانتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ایک بڑی ہی قابل محترم اور یہ کہیں گے کہ ایک باوقار شخصیت پاکستان کی رہی، جنہوں نے پاکستان کو بہت کچھ دیا. اور پاکستان کو ایک پاکستان بنانے کے حوالے سے ہم جیسے دوسرے بھی لیڈران کے کردار کو دیکھتے ہیں، مگر اس دنیا کے اندر ہم دیکھیں گے جیسے پاکستان کی ایک ریپوٹیشن، جہاں پاکستان کا ایک اپنا الگ سے معیار یا پاکستان کی ایک خود ساختہ ایک شخصیت دکھانے کا عمل ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہ بھٹو صاحب کے دور میں رہا. تو آج کے اس پروگرام میں ہم اسپیشلی ٹریبیوشن دے رہے ہیں بھٹو صاحب کے حوالے سے، اینڈ دین اگین اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کچھ ڈفرینٹ اسپیکٹس بھی کہ بھٹو صاحب کی اپنی لائف کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے ان کا کیا کردار رہا، پاکستان کی عوام کے لیے اسپیشلی کیا کردار رہا، کس طرح کی ان کی سوچ تھی اور کیا کیا وہ پاکستان کو دے چکے تھے، اینڈ دین اگین کیا شاید اگر وہ کچھ عرصہ اور ہمارے مابین ہوتے یا وہ جس طرح کے ان کے ساتھ کنڈیشنز کی گئی، اگر وہ کنڈیشنز نہ ہوتی تو جو پاکستان آج ہم دیکھ رہے ہیں جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں انڈر ڈیولپڈ کنٹری، تو شاید وہ بہت ہی ڈیولپڈ کنٹری بھی ہوتا. تو آج کے اس پروگرام میں ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر منظور اسلام صاحب سے کہ وہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک. بالکل عتیق صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا بھٹو صاحب کے بات کرنے پہ. بھٹو صاحب کی ایک تو میں افسوس کروں گا کہ بھٹو صاحب جیسے لیڈرز جو ہیں کہ یہ ریئرلی جی پیدا ہوتے ہیں، اور انفارچونیٹلی ملٹری گورنمنٹ نے اس کو جو ہے کہ سینٹ ہم ٹو گیلوز اینڈ وی لاسٹ ہم. اور ایسا لیڈر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو کبھی ملے گا، کیونکہ وہ ایک ویژنری لیڈر تھا، ڈائنامک تھا. اس کو پتہ تھا کہ کیسے بات کی جاتی ہے، کیسے لوگوں کو موبلائز کیا جاتا ہے. تو وہ لوگوں کی نروس کو سمجھتا تھا، لوگوں کی سائیکی کو سمجھتا تھا. تو اس کا کافی ملٹیپل رولز ہیں. اگر ہم اس کی انالیسس کرتے ہیں تو ان کے ملٹیپل رولز ہیں. ان کے اکنامک رولز ہیں، ان کے سوشل رولز ہیں، اور ان کے جو ہے کہ ڈپلومیسی میں بہت ان کا رول ہے، خاص کر کے پاکستان کے تعلقات آفٹر اٹس ڈسممبرمنٹ. ٹھیک ہے، ایسٹ پاکستان became a بنگلہ دیش. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ایک پاکستان ایک ٹوٹلی ڈی مورلائز سوسائٹی تھی. تو بھٹو صاحب کو بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس ڈی مورلائز سوسائٹی کو کیسے لفٹ اپ کیا جائے، نفسیاتی طور پہ، سائیکولوجیکل، پولیٹیکل، اکنامک. تو ان کے کافی رولز ہیں. جی سر. اچھا سر، اگر ہم انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ جو فارن پالیسی تھی، جس کا ہم کہتے ہیں کہ جو بھٹو صاحب کے کردار کو رونما یا نمایاں کرنے والا جو عمل تھا وہ ان کی انٹرنیشنل پالیسیز کے حوالے سے تھا. تو اس پالیسیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے ابھی بھی کہا کہ جب پاکستان کے حالات مطلب بہت ہی ڈپریسڈ تھے اس وقت بھی، لیکن بھٹو صاحب کے آنے کے اگر آپ دیکھیں بھٹو صاحب کی اسپیچز کا اور اس کی جو کتاب ہے، اس نے کتاب لکھی تھی، ایک کتاب جو اچھی کتاب ہے، یہاں زیوسٹ لائبریری میں بے موجود ہے. اور میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ if you want to know about the foreign policy of Pakistan, the modern foreign policy, you must read is a book called A Myth of Independence, جس میں انہوں نے اپنی فارن پالیسی کی پاکستان کے حوالے سے ویژن رکھی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ گلوبل پاورز ہیں بڑے بڑے، اور ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. تو جیسے پاکستان ڈیولپنگ کنٹری تھا، تھرڈ ورلڈ کنٹری تھا، یہ جو ہے کہ کنٹریز لتاڑے جاتے ہیں نا، تو بہت کاشسلی، کیئرفلی. تو بھٹو صاحب کا تھا کہ اس کتاب کا ٹائٹل ہی یہی ہے، میتھ آف انڈیپینڈنس. تو وہ کہتے ہیں کہ اکنامک ٹارک، اکنامک سیلف سفیشنسی، اکنامک بیس یا پاور کے بغیر کسی کنٹری کی آزادی جو ہے وہ نالے باتر ہوتی ہے، اس کا کوئی اتنا خاص انفلوئنس نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں گے کہ بھٹو صاحب نے جو فارن پالیسی بنائی اس میں ان کی اکنامک پالیسیز کی بھی جھلک آتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ان کے بائیلیٹرل تعلقات تھے فارمر سوویت یونین، جو ابھی رشیا ہے وہ ٹوٹ گیا 91 میں یو ایس اے کے ساتھ، اور خاص کر کے بھٹو صاحب نے جو تعلقات رکھے عرب کنٹریز کے ساتھ.
اس سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ انہوں نے مشہور اسلامک سمٹ کانفرنس 74 میں انہوں نے بلائی تھی اور لاہور میں، اور سب کو انہوں نے عربوں کو، کیونکہ عربوں کے پاس دیکھیں پیٹرو ڈالر ہوتا ہے، پیسہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تیل نکالتے ہیں بیچتے ہیں اور اس سے ان کو بہت پیسہ آتا ہے پیٹرول ڈالر. تو پاکستان کے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھے، تو ان کا یہ تھا کہ جو عربوں کی قوت ہے، پیسہ ہے، مسلم دنیا کی طاقت کے لیے وہ استعمال کیا جائے. مسلمان اکٹھے ہوں گے تو ایک قوت ہوں گے، اگر اکٹھے نہیں ہوں گے تو وہ ڈیوائڈ ہو جائیں گے. تو اس سلسلے میں ان کا جو دیکھیں پاکستان کا پروگرام تھا نیوکلیئر پروگرام، اور اس نے اس کو اسلامک بام کا نام بھی دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ کرسچین سویلائزیشن کے پاس ایٹم بم ہے، جوز کے پاس ایٹم بم ہے، ہندو سویلائزیشن کے پاس ایٹم بم ہے، وائی ناٹ مسلم سویلائزیشن. جب ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ غریب کنٹری ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ بم نہیں بنا سکتے، تو لاہور میں آئی تھنک 76 اس کا کنورسیشن تھی. ڈاکٹر ہینری کسنجر جو بہت بڑے نام ہیں ان دا ورلڈ آف ڈپلومیسی، تو وہ ان کو پرسو کر رہا تھا ہینری کسنجر کہ آپ بم نہ بنائیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرا ڈیسیشن نہیں، یہ قوم کا ڈیسیشن ہے اور ہمیں کیوں ڈینائی کیا جاتا ہے. تو کسنجر نے اس کو تھریٹ کیا تھا کہ وی ول میک اے ہارریبل ایگزامپل فار یو آفٹر بھٹو صاحب سیٹ کہ یہ قوم کی ڈٹرمنیشن ہے کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے، اور ہمارے سیاسی وجود پاکستان کے جو ہے کہ فزیکل ایگزسٹنس اینڈ پولیٹیکل ایگزسٹنس، آئیڈیولوجیکل ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہو. کیونکہ بھٹو صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ انڈیا نے ایٹم بم 74 میں کیا تھا، اور انڈیا نے ایگریشن کی تھی ایسٹ پاکستان میں، اور اسی وجہ سے علیحدہ ہو گیا، اور انہوں نے عوامی لیگ کو سپورٹ کیا، علیحدہ ہو گئے. تو بھٹو صاحب نے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے، آئی آر کے جو پالیٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے، ضروری ہے کہ بھٹو صاحب نے ڈاکٹرائن دی تھی کالڈ بھٹو ڈاکٹرائن. اس ڈاکٹرائن کا آبجیکٹو یہ تھا کہ نیور لوزنگ اے وار اگین ٹو انڈیا. صحیح، ٹھیک ہے، یہ ایک گول تھا ڈاکٹرائن کا، نیور لوزنگ اے وار اگین ٹو انڈیا. اب کیسے وہ آپریشنلائز کریں گے، کیسے ان کی ایگزیکیوشن ہوگی، تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ ہی کالڈ میٹنگ آف سائنٹسٹ آسکنگ دیم ٹو گیو ہم اے نیوکلیئر بام ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم. جو آپ کو ریسورسز چاہیے میں آپ کو دوں گا. صحیح ہے. تو بعد میں اٹامک انرجی انہوں نے بنائی، بعد میں ڈاکٹر قدیر کو بلایا ہالینڈ سے، اور انہوں نے کہوٹا لیب بنائی، اور آخر میں یہ ہوا کہ پاکستان نے ایٹم بم بنایا جو پاکستان کی سیکورٹی کو گارنٹی کرتا ہے اگینسٹ اینی فارن ایگریشن ویدر اٹ از کمنگ فرام انڈیا اور اینی ادر کنٹری. تو اب دیکھیں گے اسی نیوکلیئر جو بام ہے یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، جس پہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کافی کام کیا، میزائل ٹیکنالوجی پہ، اسپیشلی فرام نارتھ کوریا. وہ کہتے ہیں کہ اپنے پرسز میں وہ ان کے مٹیریل یا ان کے نقشے ہوتے تھے، لے جاتی تھی، لے آتی تھی، اور اس طریقے سے پاکستان کا یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا یا بام کا یہ سلسلہ ہوا. تو یہ وی آر تھینکفل ٹو بھٹو صاحب، ٹھیک ہے، میکنگ پاکستان مور سیکیور، مور سیف اگینسٹ اینی کائنڈ آف فارن ایگریشن، اسپیشلی فرام انڈیا. آپ دیکھیں گے انڈیا کی ہسٹری پڑھیں گے تو انڈیا ہیزنٹ ریکنسائلڈ ود دا آئیڈیا آف پاکستان. انہوں نے رائٹ آفٹر کریشن آف پاکستان انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان سروائیو نہیں کرے گا. ٹھیک ہے کہ، اور وہ اس پاکستان میں ہو گیا. ریسنٹلی مودی گیا تھا وہاں پہ ڈھاکہ میں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کیسے پاکستان کو توڑا. لیکن آج کل انڈیا کہاں سے کہ اٹ ہیز the power to dismember or break up Pakistan because of
nuclear technology, nuclear bomb given to Pakistani people by भुट्टो साहब। तो ये भुट्टो साहब का बड़ा सिक्योरिटी रिलेटेड बड़ा कंट्रीब्यूशन था और उन्होंने अरबों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। और इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो लेबर था वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ या गल्फ़ कंट्रीज़ में गया। आज भी रेमिटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से आते हैं, ठीक है। ये भुट्टो साहब का था। और इंटरनली देखें कि अलाइंड विद दैट, एफिलिएटेड विद दैट, कि भुट्टो साहब ने पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाए थे। उनका ट्विन ऑब्जेक्टिव था कि एक तो इंडस्ट्री को स्किल लेबर प्रोवाइड किया जाए, फर्दर एक्सेस लेबर जो हो कि बाहर भेजा जाए कि वो रिमिटेंसेस भेजें। तो आप देखें भुट्टो साहब के इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स बड़े थे। और अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि भुट्टो साहब का मेनली फोकस किस पे था, स्टील पे, ठीक है। स्टील मिल लगी विद द कोऑपरेशन ऑफ रशिया, हाँ सोवियत यूनियन, अभी रशिया है, सही है। और स्टील मिल जो है ना कि produced the biggest number of the employment, 20 more than 20,000 जो है कि एम्प्लॉयमेंट इट प्रोड्यूस्ड। और दूसरा उनका था सीमेंट, ठीक है। सीमेंट सॉरी फैक्ट्रीज लगवाई कि अर्बन डेवलपमेंट हो, ठीक है। सीमेंट, स्टील, रूरल डेवलपमेंट को आप देखेंगे कि वो इनकलाब ले आए थे कि आप देखेंगे टेक्सटाइल मिल्स, यस, शुगर मिल्स, ठीक है, कि उन्होंने वहाँ पे देहातों में लगवाई और इससे जो है कि काफ़ी खुशहाली आई। और चीज़ एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए उसने फर्टिलाइज़र, ठीक है, फर्टिलाइज़र जो है कि ये कारखाने वगैरह इनके लगे और ये इजीली अवेलेबल होता था। और फर्दर हाइयों में अवेयरनेस, ठीक है, पैदा करने के लिए, उनको तालीम देने के लिए अडल्ट प्रोग्राम शुरू किया गया कि जो नौजवान होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो उनके लिए प्रोग्राम होते थे। और उन्होंने रेडियो डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री और उनमें हारियों की अवेयरनेस नॉलेज के लिए एग्रीकल्चर प्रोग्राम चलते थे और वो लोग सुनते थे, सही है। तो उनका ये था कि एग्रीकल्चर जो आउटपुट है बढ़ाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान देखिए बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं कि देहातों में रहते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी इज़ अराउंड 25%। एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर का आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि अराउंड 40% है। तो दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट सेक्टर कि उसकी डेवलपमेंट के बगैर जो है कि एग्रीकल्चर प्रमोट। फिर उन्होंने काफ़ी लाइव स्टॉक भी किया कि ज़्यादातर हमारे जो देहातों में लोग हैं कि बकरियों पे, गाय भैंस पे करते हैं कि उनको प्रमोट किया। तो काफ़ी उसके वक्त में खुशहाली आई। लेबर के लिए उन्होंने काफ़ी लेबर लॉस इंट्रोड्यूस किए, मिनिमम वेजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस की और उनके फिक्स आवर्स उन्होंने जो है कि मुकर्रर किए। तो काफ़ी उनके जो है कि अगर आप एनालिसिस करेंगे कि मुआशी प्रोग्राम उनका वो वाइब्रेंट और था। और उससे एफिलिएटेड आप देखेंगे कि देखिए तालीम के बगैर आप नॉलेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो या इंडस्ट्री रिलेटेड हो, ठीक है। तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, इतने कैंपसेस खुले पाकिस्तान में कि मेहरान यूनिवर्सिटी कैंपस था, सिंध यूनिवर्सिटी का, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खुली, गोमल खुली, BZU बाद ज़करिया यूनिवर्सिटी खुली, चारों सूबे में। फिर उन्होंने एक रिसर्च सेंटर्स खोले कि फोकसिंग ऑन मिडिल ईस्ट, ठीक है, यूरोप, अमेरिका, के ये रिसर्च करेंगे, नॉलेज प्रोड्यूस करेंगे और वो रिसर्च जो है कि प्रोवाइड करेंगे टू फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ऑफिस, ठीक है। फॉरेन ऑफिस को वो नॉलेज प्रोवाइड करेंगे और फॉरेन ऑफिस उन बेसिस पे अपनी पॉलिसी बनाएगी। क्योंकि हम देखें पढ़ते हैं पढ़ाते हैं कि अगर कोई भी पॉलिसी आपकी रिसर्च बेस्ड नहीं होती तो उस पॉलिसी के कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होते, वो पॉलिसीज फेल हो जाती हैं।
تو Bhutto Sahib tried to make a policies on scientific basis, on a data based یا ڈیٹا ڈریون، ٹھیک ہے، انفارمیشن ڈریون، انفارمیشن بیسڈ. تو ان کے کافی جو ہے نا کہ ایک ان کی کنٹریبیوشن تھا. پھر آپ دیکھیں گے کہ کشمیر، ٹھیک ہے، اس کی جو ساری سیاست تھی وہ کشمیر پہ تھی، اور اس نے مشہور اس کی کہاوت ہے کہ کشمیر از اے پارٹ آف پاکستان، ان اے سائیکی، ان اے کلچر، ان اے بلڈ، ان اے فلیش، ٹھیک ہے. اور اگر ضرورت پڑے تو وی کین فائٹ 1000 year wars، ٹھیک ہے. تو اس کو سارا کشمیر پہ فوکس تھا کہ کشمیر کو کیسے لبریٹ کیا جائے. اور انفارچونیٹ ہے کہ بھٹو صاحب کی جو پالیسیز تھی، شملہ میں دیکھیں کشمیر واز ریکگنائزڈ ایز اے بائیلیٹرل ایشو، ٹھیک ہے. پاکستان 71 ہار چکا تھا، ہمارے 90,000 فوجی جو ہیں کہ ان کو پی او ڈبلیوز، پرزنرس آف وار بنایا گیا، وہ انڈیا میں لے گئے تھے. پھر انہوں نے اندرا گاندھی سے کافی ٹاکس کی، فائنلی ہی گاٹ پی او ڈبلیوز 90,000 ریلیز. اور کشمیر کا جو ایشو تھا وہ بائیلیٹرل تھا کہ دونوں کوئی بھی آلٹرنیشن نہیں کریں گے ایک دوسرے. بعد میں جو ملٹری گورنمنٹس آئیں انہوں نے اس پالیسی کو شفٹ کیا، پھر جہاد کی پالیسی اڈاپٹ کی. تو آپ دیکھیں اس نتیجے میں جو 2019 5 اگست پہ یہ جو مودی تھا اس نے کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا یونیلیٹرلی، اور اس نے کشمیر کو انٹیگریٹ کر دیا وتھ انڈیا، ٹھیک ہے. اور آرٹیکل 35A ہے جس میں نہرو نے ریکگنائز کیا تھا کہ کشمیر میں کوئی بھی باہر کا بندہ نہیں جائے گا کہ وہ پراپرٹی لے سکے. تو یہ تھا کہ بیسیکلی کشمیریوں کے رائٹس انٹیکٹ کیے جائے. لیکن پاکستان کی جو لوز فارن پالیسی تھی ٹورڈس کشمیر، اسی وجہ سے انڈیا نے فائدہ لیا، اور جو ہے کہ انہوں نے کشمیر کے اسٹیٹس کو چینج کر دیا. پھر عتیق آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی فارن پالیسی، آپ نے میرے سے سوال پوچھا، وہ چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، ایران کے ساتھ بھی تھے، خاص کر کے چائنا میں. اگر آپ بھٹو صاحب کی کتاب میتھ آف انڈیپینڈنس میں پڑھیں تو بھٹو صاحب فور کاسٹ کرتے ہیں، پروڈکٹ کرتے ہیں کہ چائنا ول ایمرج ایز اے گلوبل پاور. جب اس وقت چائنا واز نو نیئر ٹو بی اے گلوبل پاور، کہیں پہ بھی وہ نہیں تھا کہ چائنا تصور کیا جاتا تھا کہ کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جیسے پاکستان ہے، کیونکہ چائنا واز کریٹڈ ان 1948 ماؤ زیدونگ وہ جو انقلاب لے آئے تھے. تو بھٹو صاحب نے پروڈکٹ کیا تھا کہ چائنا گلوبل پاور ہے. اور آج دیکھیں کہ اس کی ویژن دیکھیں اور اس کی سیاسی دانش مندی، ٹھیک ہے، جو پولیٹیکل اکیومین ہوتی ہے، کہ انہوں نے ان چائنیز نے دیکھا کہ چائنا ول ایمرج ایز اے گلوبل پاور. اور چائنا آج دیکھیں جو ایک رائزنگ پاور ہے، اور کس کو تھریٹ کر رہا ہے؟ یو ایس اے، ٹھیک ہے. اکنامک کا تھریٹ ہے، ٹیکنالوجیکل تھریٹ ہے. اور آج دیکھیں چائنا کا کتنا رول ہے کہ ریسنٹلی چائنا نے ایران، سعودی عربیہ کو کٹھے لے آئے ہیں، اور اس کا بینیفٹ پاکستان پہ بھی ہوگا. تو آپ دیکھیں کتنا ویژنری لیڈر تھا اس وقت جب پاکستان جو چائنا کے ساتھ تعلقات بلڈ کر رہا تھا اور ایک دوستی کا بنیاد رکھ رہا تھا. تو اس وقت چائنا اتنا نہیں تھا، بالکل اسٹیبل نہیں تھا. ہاں، چائنا واز کنسیڈرڈ ایز ون آف دا تھرڈ ورلڈ کنٹری لائک اے پاکستان، ٹھیک ہے. تو یہ بھٹو صاحب کی ویژن تھی. یا جیسے میں نے ابھی یہ کہا کہ ان کا سائنس ٹیکنالوجی پہ بہت تھا، جو بھی کنٹری ایڈوانسڈ ہوتے تھے اس وقت سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں. تو بھٹو صاحب کا یہ تھا کہ پاکستان آگے بڑھے. اور فردر اگر آپ اندرونی طور پہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی ویژن یہ تھی کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان انڈسٹریلائزیشن بڑھے، ایگریکلچر بڑھے. اور ان کو کراچی کے بارے میں اس کی ویژن تھی کہ یہ عرب شہزادے جاتے ہیں، یورپ میں انویسٹ کرتے ہیں، یو ایس اے میں، یہ پاکستان میں آئیں.
اور یہ پورا جو کراچی کا کوسٹل بیلٹ ہے اس کا یہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے کہ بلڈنگیں بنے جیسے آج کل دبئی ہے، دبئی ہے بالکل. ٹھیک ہے، اس پیٹرن پہ. اور ایٹ دیٹ ٹائم دبئی واز اے نو ویئر. اچھا سر، ایک چیز جیسے آپ سے بات بھی ہو رہی تھی، اکانومی، انڈسٹری، سب چیزیں ڈیولپ کرنے کا بڑا اس ٹائم ان کا رجحان رہا، اور انہوں نے کی بھی. جیسے کہ اسٹیل مل بھی دی، سیمنٹ انڈسٹری بھی دی، کہ ڈیولپمنٹس ایزی ہونا شروع ہو جائیں، ایگریکلچر ریفارمس ہونا شروع ہو گئے، سارے معاملات. اس کے ساتھ ایک چیز بڑی نمایاں دیکھی گئی کہ فارن ایکسچینج پاکستان کا بڑا اسٹیبل ہوا اس ٹائم کے اندر. جی پاکستان کے جو یوتھ تھا یا جو اسکلڈ نوجوان تھے جو پولی ٹیکنیکل کالج سے یا کہیں سے بھی اسکلڈ ہوئے تو عرب کنٹریز میں زیادہ گئے. تو آج جب ہم اس سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی جیسا کہ رہنمائی کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ آج جب ہم دبئی دیکھتے ہیں یا ہم امریکہ دیکھتے ہیں تو سم واٹ ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے تھے اور لوگوں سے بھی سنتے تھے کہ دا ورلڈ بینک لائک واز کنسیڈرڈ ٹو بی ان پاکستان اف وی ہیڈ اے شیخ ذوالفقار علی بھٹو. تو دیکھیے ان کا سبب دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان ڈیولپ ہو رہا تھا نا ایز اے اسٹیٹ، دیکھیے ہر کنٹری کی شناخت ہوتی ہے کہ آپ اس کی مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں، شو کیسنگ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آج کل دیکھیں پاکستان از نون فار ٹیررزم، پاکستان از نون فار پولیو وائرس. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمارے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہیں. لیکن بھٹو صاحب کے وقت میں پاکستان ایک ڈیولپمنٹل ایک رائزنگ اسٹیٹ تھی کہ انڈسٹریلائزیشن میں آگے بڑھ رہا ہے اور ایگریکلچر میں آگے بڑھ رہا ہے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہا ہے. جو اس نے یونیورسٹیز بلڈ کی، ظاہر ہے کہ ریسرچ سینٹرز ایکسیلنس سینٹرز انہوں نے بلڈ کیے تو یہ ڈیفینیٹلی نالج پروڈیوس کرتے. اور ظاہر ہے کہ نالج کی یہ کمرشلائزیشن بھی ہوتی ہے. آج کل دیکھیں یہ اورک وغیرہ ہوتے ہیں کہ آرگنائزیشن آف ریسرچ انڈسٹری اور وغیرہ، یہ ہے کہ ادارے ریسرچ کریں، نالج پروڈیوس کریں اور سیل کریں. لیکن بھٹو صاحب نے یہ 70s میں سوچا تھا. ٹھیک ہے، آپ ان کی ویژن دیکھیں کہ نالج پروڈیوس کریں، ادارے ریسرچ کریں اور یہ نالج اور ریسرچ پرووائڈ کریں ٹو گورنمنٹ. ٹھیک ہے، ٹو فارن افیئرس، ٹو اکنامک ڈویژن جو ہے پاکستان کی اسلام آباد میں ان میں. اور یہ جو ہماری پوری سوشل پالیسیز ہیں ایک نالج بیسڈ ہوں. ٹھیک ہے، تعلیم پہ یہی تھا. ہیلتھ پہ آپ دیکھیں اس وقت ہیلتھ پہ انہوں نے فیسلٹیز دی، ہیلتھ فری تھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ. ٹھیک ہے، تو ہاسپٹلس بنی. تو بھٹو صاحب کا یہ تھا کہ ایک معاشی ایک سماجی انقلاب لے آئے، کلچرل انقلاب لے آئے. اس کا زیادہ تر فوکس جو کلچر پہ تھا اور فوک کلچر. انٹرسٹنگلی یہ یہاں پہ سارنگ بیٹھے کہ پیار علی علانہ اس کا منسٹر تھا ایجوکیشنل، اور انہوں نے پہلی کانفرنس کروائی تھی سندھ تھرو سینچریز. ٹھیک ہے، کہ ان کا یہ تھا کہ جو سندھ کی ہسٹری ہے، سندھ کے کلچر ہے، ٹھیک ہے، سندھ کی آرکیولوجی ہے، سندھ کا جو پورا ہیریٹیج ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے. تو پاکستان اس نہ کہ آرڈنری کنٹری، پاکستان از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری. کیوں کہ کلچر دیکھیں کہا جاتا ہے کہ کلچر از اے سافٹ ویئر، کلچر از اے انرجی. ٹھیک ہے، اگر سوسائٹی ہارڈ ویئر ہے تو اس کے چلانے کے لیے آپ کو سافٹ ویئر چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں، اگر اینڈرائڈ سسٹم نہ ہو تو دس از اے پیس آف میٹل، بیکار ہے. ٹھیک ہے، تو کلچر از اے انرجی، کلچر از اے سافٹ ویئر. کلچر کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. بالکل، سوسائٹی فلرٹ. اور پاکستان میرے سے پوچھیں کہ آج پاکستان کیوں لنگڑا رہا ہے تو میں آپ کو جواب دوں گا کہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلچر دیکھیں، کلچر از اے بیسڈ آن آئیڈیاز، کلچر از اے بیسڈ آن انوویشن، کلچر از اے بیسڈ آن ہارڈ ورک. انڈیڈ صحیح ہے. تو کلچر از اے بیسڈ آن تعلیم اکوائر کریں. تو یہ بھٹو صاحب کے جو ایریاز تھے ان کا جو تھا ان پہ زیادہ فوکس تھا کہ اگر پاکستان has to emerge as an important country in a global community
تو then it has to focus on education, on a culture, on a economy, on a science technology. ٹھیک ہے, but at the same time he thought about the security of Pakistan. ٹھیک ہے, vis-a-vis against its enemies at that time was India. تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ڈیٹرنس پیدا کرنے کے لیے اس نے ضروری سمجھا کہ پاکستان نیڈ ٹو ہیو اے نیوکلیئر ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, تو آج کل یہ جو اگر پاکستان سیف سیکیور ہے اس خطے میں, تو یقین کریں یہ بھٹو صاحب کی وجہ سے ہے. اور جب دیکھیں ان کی آپ کتاب پڑھیں نوٹس فرام اے ڈیتھ سیل, تو انہوں نے پروڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو پاکستان میں کوڈیٹاز آتے ہیں, یہ فوجی انقلاب, یہ ڈکٹیٹر آتے ہیں, تو اس نے کہا تھا کہ پاکستان ہیز اسٹارٹڈ ڈیکمپوزنگ. اور یہ جو آج آپ کرائسس دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں, جوڈیشری کے دوسرے, یہ پاکستان موونگ ٹورڈس ڈیکمپوزیشن. ادارے ختم ہو گئے ہیں, سسٹمز ختم ہو رہے ہیں, اور ریاست از اباؤٹ ٹو کولیپس. ریلائبلٹی بالکل ختم ہو چکی ہے ہر ایک چیز کی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہم واقعی دیکھ رہے ہیں جو وٹنس کرنے کے بعد ہم یہ مطلب جو ان کی ججمنٹ تھی اس بک کے حوالے سے بھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم ڈیکمپوز کی طرف چل پڑے ہیں. ہمارا بہت حالات وی ہیو آلموسٹ ریچڈ اے پیک. اور یہ دیکھیں ادارے ختم ہو گئے, ادارے ہیں ہی نہیں. آپ دیکھیں جو بھی ادارہ ہے از اوور پولیٹیسائزڈ, اور یہ ادارے آپس میں نہیں لڑ رہے. اب تو وہ جو جنگ ہے نا ود ان انسٹیٹیوشن ہے, ججز اگینسٹ ججز, آرمی اگینسٹ آرمی, ٹھیک ہے, بیوروکریسی اگینسٹ بیوروکریسی. اور یہ آخری سائنس ہوتی ہے کہ کسی سسٹم کی جو ہے کہ مرنے کی. ٹھیک ہے, اور اس نے پروڈکٹ کیا تھا اسی وقت. چلے وہ بھی انسان تھا, he was a human and we as a human are liable to errors. ٹھیک ہے, وہ غلطیاں کرتے ہیں, غلطیوں سے سیکھتے ہیں. لیکن ایک ضیاء نے ایک جھوٹ, اور اس نے جو پوری عمارت جھوٹ کے بنیاد پہ بلڈ کی, اور وہ عمارت دیکھیں کہ کولیپس ہو رہی ہے. اور نہ کہ کولیپس ہو رہی ہے کہ لیکن پاکستان کے سسٹم کو یہ کھا رہی ہے. ایسا ہی ہے سر. ایون ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں جس قدر ہم پریویس ٹائمز کو سن رہے ہیں, جیسے بڑوں سے بھی سنا ہے, تو وہ کافی ہمیں دیمک کی طرح. ایون یہی جو ٹیکنالوجیز ہیں جو پاکستان کی, اسپیشلی میں اگر اسٹیل کی بات کروں تو بہت سارے انٹرنیشنلی کلائنٹس تھے پاکستان کے. ایون یو ایس اپنے جسٹ لائک ملٹری کے جو بھی پروٹیسٹ وغیرہ بنتے ہیں اس میں بھی پاکستان اسٹیل مل سے اسٹیل لیا کرتا تھا. آج اس ملک کی حالت دیکھیں وہ اسٹیل مل بند ہے. یس, اور اتنا بڑا جو ایک انڈسٹریل پروجیکٹ تھا کہ پروڈیوسنگ مور دین 20,000, یہ ماس امپلائمنٹ ہوتی ہے. انڈیڈ مینس 20,000 فیملیز. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ٹاؤن تھا, پرائیویٹ انویسٹمنٹ آ رہی تھی, جو سراؤنڈنگ ولیجز تھی, ایریاز تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی اس پہ ڈپینڈ کرتے تھے. لوگ جو ہیں کہ کافی جو ان کے بزنسز ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے, وہ ختم ہو گئے ہیں. تو یہی ہے کہ لیڈرشپ کا نا ایک رول ہوتا ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں. اور وہ بھٹو صاحب بڑے لیڈر تھے, اور میں تو کہوں گا کہ پاکستان جو ملٹری گورنمنٹس تھی ضیاء کی, اس نے بڑا گناہ کیا ایسے لیڈر کو 4 اپریل پہ. ٹھیک ہے, دیکھیں بھٹو صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں, لیکن اس کے آئیڈیاز اور اس کے پالیسیز, اس کی ویژن وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں گائیڈ کرتی رہتی ہے. میں تو ابھی بھی آج بھی کہوں گا کہ یہ جو اس کا بھٹوازم تھا it's a philosophy. ٹھیک ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے. اگر ان کو ٹرو اسپرٹ میں, بالکل, اور ٹرو ڈائریکشن میں, جی ٹرو اسپرٹ میں اس کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ کین آفر اے وے آؤٹ. ٹھیک ہے, وہ بڑی کمپریہنسو ہے. دیکھیں بھٹو صاحب کا ہم کہتے ہیں کافی لوگ کہ یہ سیاست پاکستان کی ملٹری ڈکٹیٹرز جنرلز کنٹرول کرتے تھے, ایک محلاتی سیاست ہوتی تھی. بھٹو صاحب وہ ایک سیاستدان تھے جو وہ سیاست کو محلاتوں سے لے کے لوگوں تک لے آئے. ٹھیک ہے, لوگوں کو امپاور کیا, لوگوں کو ایک شعور دیا, لوگوں کو زبان دی کہ آپ اپنے حقوق کے لیے بولیں.
बोल के लबें आज़ाद तेरी, सही है। बिल्कुल सर। तो ये थैंक्स टू भुट्टो साहब। लेकिन मैं कहता हूँ आज भी अगर उनको ट्रू स्पिरिट में आप उनको एग्जीक्यूट करें, इम्प्लीमेंट करें, तो उसमें आपको एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स मिलेंगे, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जो हम उसको आप इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट, उसको लेबर, उसको स्टूडेंट यूनियंस, ठीक है, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ आपको मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन देखें वही होता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पार्टी चाहिए, पार्टी ऑफ अ सिंसियर पीपल, कमिटेड पीपल। वो जो आजकल देखें मटेरियल दुनिया है, हर एक अपने मफाद के लिए मफाद के लिए है। एक्चुअली हमारे प्रोग्राम का टाइम भी अपने इख्तिताम पे जा रहा है, क्योंकि टाइम को तो हम कैद नहीं कर सकते, और हम कोशिश करेंगे इस तरह के और भी सेशन आपके साथ करें। प्रोग्राम के एंड में एक मैं कहूँगा कि शायद मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही, एक सवाल डेवलप हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि भुट्टो साहब के वक्त में सबसे ज़्यादा काम किया गया रिसर्च पे, जिस लाइक वो अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर भी यही चीज़ करते थे कि भाई मुझे रिसर्च करके बताएं कि क्या क्या चीज़ें दे, लेकिन वो पूरी इन्फॉर्मेशन या डेटा गैदर होती थी, उसके हिसाब से नई स्ट्रेटेजीज या पॉलिसीज या मॉडल्स बनाए जाते थे। उन्हीं के दौर में यूनिवर्सिटीज सबसे ज्यादा, यानी कि तालीम पे सबसे ज्यादा काम किया गया, ज्यादातर इदारे बनाए गए। उन्हीं के टाइम पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पाकिस्तान में हुई। उन्हीं के टाइम में हम देखते हैं कि हमारे लोगों की लेबर स्किल्ड को बहुत ज्यादा पॉलिश किया गया। तो इन सब चीजों को अगर मैं एक जगह गिदर करता हूँ, तो मेरा सवाल इस वक्त आपसे ये है, सवाल तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि आप इसके बारे में अपना ख्याल बताएं हमें, कि अगर आज भुट्टो साहब होते तो पाकिस्तान की एजुकेशन की क्वालिटी क्या होती, और पाकिस्तान इस वक्त जस्ट लाइक अगर हम 73, 4, 5, 6, 7 की बात कर रहे हैं, हम एटॉमिक एनर्जी बन चुके थे, तो इस वक्त हम क्या होते? नहीं देखिए, पाकिस्तान काफ़ी आगे होता, पाकिस्तान काफ़ी आगे होता, और समवट जैसे हम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी अमेरिका में देख रहे हैं, सारी पाकिस्तान काफ़ी साइंटिफिकली, तालीम के लिहाज से, क्योंकि भुट्टो साहब की जो चीज़ें थी वो जिसमें नौजवान में मिला, और उसमें एक टैलेंट देखा, एक स्पार्क देखा, तो वो उसको ले लेते थे, ठीक है। कहीं पे उनको अपॉइंट कर दिया, ये कर दिया। तो पाकिस्तान देखें मुआशी मैदान में काफ़ी आगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती, काफ़ी आगे पाकिस्तान निकल चुका होता, एग्रीकल्चर, ठीक है, काफ़ी आगे होती, और सियासत में काफ़ी आगे होती। देखिए आज भी आप मेरे से पूछें कि पाकिस्तान का ज़्यादा से ज़्यादा मसला क्या है, वो सियासत है, ठीक है। सियासत जब तक फिक्स नहीं होती तो इकनॉमी या बिजनेसेस ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो ये भुट्टो साहब के पास एक आर्ट था कि हाउ टू फिक्स द थिंग्स, ठीक है। वो पाकिस्तान को देखिए, जब भी वो देखता था ना कि पाकिस्तान का ये क्राइसिस है, तो वो उसको हल करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर 70 जो है 71 इलेक्शन में पाकिस्तान के पास आइन नहीं था। देखिए आइन तो एक का मुकद्दस होता है ना, कि आपको ज़रूरी है कि आइन चाहिए, और आइन एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन स्टेट एंड द पीपल, ठीक है। आइन लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तो देखें उसने आइन दिया, और आज भी यही है कि हालांकि उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, आइन को काफ़ी इन्होंने बिगाड़ा है फ्रॉम टाइम टाइम, स्पेशली द डिक्टेटर्स, ये उन्होंने अपनी मर्ज़ी के उसमें अमेंडमेंट्स ले किया है। But still there is a consensus amongst all the political parties के 73 कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। तो वो उसने एक तरह से पाकिस्तान को बचाया, और मुल्क को बचाया, और ना बचाया, लेकिन उनकी जो तरक्की के लिए इन डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है, ऑफ सोशो इकनॉमिकल लाइफ उसने काम किया। और मैं तो कहूँगा कि एक मुद्दा जो कौम थी उसमें उन्होंने एक लाइफ इंजेक्ट की, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी उन्होंने इनकलकेट की, और पढ़ने वाला वो था, और उसकी नॉलेज अमेजिंग ऑफ हिस्ट्री, ऑफ डिप्लोमेसी। और आज भी कहते हैं लोग, मैं तो नहीं गया, 70 क्लिफ्टन पे उसकी जो लाइब्रेरी है, अमेजिंग लाइब्रेरी, rare collection of books कि there is in the library। तो यही है कि मैं तो आखिर में यही कहूँगा कि नौजवानों को कि पढ़ें, जी बिल्कुल, ठीक है, तालीम पे अमल करें, तालीम एक्वायर करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन इज़ द ओनली टूल
through which you can change, you can transform Pakistan. ٹھیک ہے. سو ویورس اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا ٹائم اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور کائنڈ ٹائم Thank you for inviting me. we will definitely connect you with another episode of It is an honor for me to talk on Bhutto Sahab's life. ہمارے وہ لیڈر ہیں اور اس کا کافی کنٹریبیوشن ہے. So viewers, stay tuned. This is Zeb FM Digital.